اب اگلے جو ہے وہ روایت میں سیاہ جھنڈوں کا ذکر آتا ہے، جب تم سیاہ جھنڈوں کو دیکھو کہ وہ خراسان سے آ گئے تو ان کے پاس آؤ، اگرچہ برف پر سرین کے بال آنا پڑے، کیونکہ اس میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ تو یہ امام مہدی کے لشکر کی طرف اشارہ ہے، اور یقیناً خراسان سے مراد یہی پاکستان اور افغانستان اور ان علاقوں کے لوگ ہوں گے۔ اس کے بعد بھی امام ابن حجر مکی نے بہت سارے ان کے امور لکھے ہیں اور بہت ساری روایتیں لکھی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کا خلاصہ تقریباً وہ گزر چکا ہے۔ تو آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو آپ ان کے یعنی امام مہدی رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز ادا کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا تو آپ حضرت مہدی کی حکومت کا اعتراف کریں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ آپ نماز پڑھائیں تو آپ فرمائیں گے کہ نہیں، کیونکہ تم میں سے بعض لوگ اس امت کے بعض لوگوں پر امیر ہیں، تو اس امت کی من جانب اللہ تکریم کی وجہ سے تو وہ ضروری ہے وہی نماز پڑھائیں، یعنی امیر کہنا جناب عیسیٰ علیہ السلام کا یہ اشارہ ہوگا حضرت امام مہدی کی طرف۔ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے وسط اور حضرت عیسیٰ اس کے آخری شخص ہوں گے، اور وسط سے مراد وہ ہے جو آخرت سے قریب ہو، یہاں تک کہ یہ ان روایات کے منافی نہیں جن میں یہ صراحت ہے کہ آپ آخری شخص ہوں گے۔ تو گویا یہ تطبیق ہو گئی، کیونکہ حضرت مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ پہلے آئیں گے، اس لیے انہیں اس وصف سے متصف کیا گیا کہ وہ درمیانی ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری ہیں۔ ابو جعد سے روایت ہے کہ مہدی 21 یا 22 ہوں گے، اور ان سب کے بعد جو آخر ہوگا وہ ان کے علاوہ ہیں، اور یہ صالح مہدی رضی اللہ تعالیٰ 7 سال رہیں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کچھ مہدی نام کے یا جنہیں لوگ مہدی کہنا شروع کر دیں گے یا سمجھنا شروع کر دیں گے تو وہ کچھ اور شخصیات ہوں گی، لیکن یہ جو آخری ہستی ہیں ان کا آنا جو ہے وہ ایک خاص وقت پہ ہوگا، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہوگا۔ اسی درمیان کہ امام مہدی اور رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ اہل ایمان بیت المقدس میں ہوں گے، تو امام مہدی ان لوگوں کو صبح کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو وہ پیچھے ہٹیں گے تاکہ عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی شانوں کے درمیان اپنا ہاتھ رکھیں گے اور پھر کہیں گے کہ آپ آگے بڑھیں اور نماز پڑھائیں، آپ ہی کے لیے اقامت کی گئی ہے، تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان لوگوں کی امامت فرمائیں گے، جیسا کہ پہلی روایت میں گزرا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود فرما دیں گے کہ یہ چونکہ امیر ہیں اور ان کی تکریم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لہٰذا وہ نماز پڑھنے کا کہیں گے اور آپ پیچھے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس روایت میں بھی یوں ہے۔ امام مہدی متوجہ ہوں گے جب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہوگا، ایسا محسوس ہوگا کہ ان کے بال سے پانی ٹپک رہا ہے، اور امام مہدی کہیں گے کہ آپ آگے بڑھیں اور لوگوں کو نماز پڑھائیں، تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اقامت تو آپ کے لیے کہی گئی ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام میری اولاد میں سے ایک شخص کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ تو اس روایت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب مہدی کی طرف اشارہ کیا۔ پھر اور بہت ساری روایات جو ہیں وہ پہلے گزر چکی ہیں، مزید کچھ بعض روایات میں چونکہ الفاظ کا اضافہ ہوتا ہے اور بعض باتیں موضوعاتی طور پر بھی ان میں چونکہ انفرادیت ہوتی ہے، تو محدثین کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ ساری روایتیں لے آتے ہیں، لیکن ہم بہت ساری روایتوں کو ترک کرتے ہیں کیونکہ ان کا مفہوم پہلے گزر چکا ہے۔ رکن اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کی بیعت ہونے سے پہلے قادہ میں قبیلوں کی بامی کشمکش ہوگی اور منا میں حاجیوں کو لوٹا جائے گا، یعنی یہ حج کے موقع پر بہت ساری خرابیوں کی طرف اشارہ ہے۔ اب اگلی روایت میں جو گنتی کے اعتبار سے 47 بنتی ہے 47، ان کا رنگ عربی اور جسم اسرائیلی ہوگا، ان کے دائیں رخسار پر تل ہوگا، ایسا لگے گا کہ وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے، یعنی وہ تل جو ہے وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ ان کی خلافت میں زمین و آسمان والے اور فضا میں اڑنے والے پرندے خوش ہوں گے، یعنی زمین پر بھی یہ خوشحالی آ جائے گی اور آسمانی فضا میں بھی خوشحالی ہو جائے گی۔ آپ کرجا یہ ایک بستی کا نام ہے، ایسے نکلیں گے، یعنی ان کا نکلنا جنگوں کے لیے ہوگا اور یہ اس کے منافی نہیں ہے، یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی کا اصل کردار جو ہے وہ جہاد ہے، اور چونکہ جیسے اب جہاد کی طرف جو ہے وہ اس میں مسلمان ایسے حکمران ہیں کہ وہ جہاد سے اپنے عوام کو پیچھے دھکیل رہے ہیں اور بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو یہ اگر اس رفتار سے سلسلہ جاری رہا تو جہاد کا بالکل وہ سلسلہ موقوف ہو جائے گا، اور پھر امام مہدی ظاہر ہو کر جہاد کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کریں گے اور اس فرض کو خوب نبھائیں گے۔ پہلی مرتبہ مدینہ سے نکلیں گے اس لیے کہ وہ مدینہ ہی کے رہنے والے ہوں گے، پھر وہ مکہ میں بیعت لے کر شام، خراسان اور
ان دونوں کے علاوہ مقامات پر تشریف لے جائیں گے اور آپ کی مستقل اقامت بیت المقدس میں ہوگی۔ امام حاکم ابو داود وغیرہ کے نزدیک ایک حدیث میں ہے کہ بیت المقدس خراب یثرب ہے، یعنی مدینہ طیبہ کی خرابی کا باعث ہے۔ اور خراب یثرب کا مطلب کیا ہے کہ سخت جنگ کی جگہ ہے، اور شدید جنگ کی وجہ سے قسطنطنیہ فتح ہوگا، دجال نکلے گا، اور یہ صحیح روایت ہے کہ مدینہ ویران ہو جائے گا، یہاں تک کہ وحشی جانوروں اور پرندوں کے علاوہ 40 سال تک کسی کے لیے پناہ گاہ نہ ہوگا۔ جیسے جیسے اب حالات بڑھ رہے ہیں، اب یہ کرونا کی وجہ سے کرونا کا بہانہ بنا کے عجیب و غریب تبدیلیاں جو ہے وہ لائی جا رہی ہیں، اور اس کے بعد بھی نہ جانے کیا کیا تبدیلیاں ہوں گی۔ یہ عجیب و غریب ویکسین بھی شروع ہو گئی ہے، اور جس کے اندر خاص قسم کی وہ میگنیٹ اور چیزیں شامل کر لی گئی ہیں، آئے دن نئے نئے انکشافات ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں محفوظ و معمور رکھے، عالم اسلام کے حال پہ رحم فرمائے۔ تو اس طرح پھر مدینہ کی جو ہے وہ حالت جو ہے عجیب و غریب ہو جائے گی، جیسا کہ یہاں لکھا کہ مدینہ ویران ہو جائے گا، یہاں تک کہ وحشی جانوروں اور پرندوں کے علاوہ 40 سال تک کسی کے لیے پناہ گاہ نہ رہے گا۔ وہ آخر زمانے میں مکمل طور پر دین کو قائم کریں گے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ابتدا میں قائم فرمایا تھا۔ گویا کہ ایک امام مہدی کا ایک نئے سرے سے تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیں گے اور اسلام کا احیاء فرمائیں گے۔ وہ اہل روم سے 3 دن تک جنگ کریں گے، اور تیسرے دن غلبہ حاصل ہوگا، اور وہ جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ قسطنطنیہ فتح کر لیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ترکی کے حالات اب آنے والے دنوں میں خراب ہوں گے، اور پھر ان کے دشمنوں کے قبضے میں چلے جائیں گے، اعداء کے قبضے میں چلے جائیں گے، یہودی اور نصارہ کے قبضے میں چلے جائیں گے۔ تو پھر گویا مسلمان جہاد کریں گے اور دوبارہ اس قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ تو یہ اس طرف اشارہ ہے۔ اس درمیان کے وہ لوگ سونا اور آزار تقسیم کر رہے ہوں گے کہ اچانک ایک چیخنے والا آواز دے گا، دجال تمہارے پیچھے گھروں میں آ چکا ہے۔ ایک صحیح حدیث میں اس چیخنے والے کا بیان آیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ روم کو آماک یا دابق کو ان دونوں میں سے لفظ چھڑا دیں گے۔ آماک مدینہ کے اطراف میں ایک جگہ ہے، اور دابق جو ہے وہ مدینہ کے بازار کی جگہ ہے۔ یہ دونوں جگہ حلب کے قریب ہے، تو ان کی طرف مدینہ سے ایک ایسی فوج نکلے گی جو اس دن اہل زمین میں سب سے بہتر ہوگی، یعنی اپنے اسلحہ کے اعتبار سے، اپنی طاقت کے اعتبار سے، اپنی اسٹریٹجی اور حکمت عملی کے اعتبار سے، جو اس دن اہل زمین میں سب سے بہتر ہوگی۔ جب وہ لوگ صف بستہ ہوں گے تو رومی کہیں گے ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان راستہ چھوڑ دو جو ہم سے قید کیے گئے ہیں، ہم اس سے جنگ کریں گے۔ تو مسلمان کہیں گے بخدا ہم تمہارے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے درمیان راستہ نہ چھوڑیں گے۔ تو یہ لوگ ان سے جنگ کریں گے، تو ان میں سے 1/3 کو شکست ہوگی، جن کی توبہ اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہ فرمائے گا۔ ان کے فوج کے 1/3 کو پھر شہید کر دیا جائے گا، جو اللہ کے نزدیک افضل ترین شہداء ہوں گے۔ 1/3 فتح یاب ہوں گے تو وہ کبھی فتنہ میں نہ پڑیں گے، یعنی جو باقی بچ جائیں گے۔ چنانچہ وہ قسطنطنیہ فتح کریں گے، تو پھر جب وہ اپنی تلوار میں زیتون کے درخت پر لٹکا کر مال تقسیم کر رہے ہوں گے، اچانک ان کے درمیان ایک شیطان کی چیخ سنائی دے گی کہ مسیح دجال تمہارے پیچھے تمہارے گھروں میں آ چکا ہے۔ جبکہ یہ بات غلط ہوگی، جب یہ لوگ شام آئیں گے تو وہ نکل چکا ہوگا، تو اسی درمیان کہ یہ لوگ جنگ کی تیاری کر رہے ہوں گے اور صف سیدھی کر رہے ہوں گے، تو اقامت کری جائے گی جب حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اتریں گے اور وہ ان کی امامت فرمائیں گے۔ جب اللہ کا دشمن مراد اس سے دجال ہے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو ایسے ہی پگھلے گا کہ جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے، پگھل جاتا ہے۔ اگر اسے چھوڑ دیں تو وہ پگھل کر ہلاک ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل کرائے گا، اور وہ ان لوگوں کو اپنے نیزے سے اس کا قتل کرنے کے بعد خون دکھائیں گے۔ اس کے بعد امام ابن حجر صحیح حدیث نقل کرتے ہیں کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ 70,000 بنو اسحاق ایک ایسے شہر میں جنگ کریں گے جس کا ایک کنارہ خشکی اور ایک کنارہ سمندر میں ہے۔ اور درست قول اس میں یہ ہے کہ بنو اسحاق کی جگہ بنو اسماعیل، جیسا کہ اس پر دوسری احادیث بھی دلالت کرتی ہیں۔ جب وہ لوگ اس کے پاس آئیں گے تو جنگ نہ کریں گے، پھر وہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے تو اس کا ایک کنارہ سمندر میں گر جائے گا، پھر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے تو دوسرا کنارہ بھی سمندر میں گر جائے گا، پھر وہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے تو اس کے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا، سب ان میں داخل ہو جائیں گے اور مال غنیمت پائیں گے۔ جب مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے تو ایک ندا،
ایک آواز سنائی دے گی جس میں یہ آواز ہوگی یقیناً دجال نکل چکا ہے، تو وہ لوگ سب کچھ چھوڑ کر لوٹ جائیں گے۔ اہل حجاز قسطنطنیہ فتح کریں گے اور وہ اتنا مال غنیمت پائیں گے جتنا کبھی نہ پایا ہوگا۔ پھر انہیں دجال کی چیخ سنائی دے گی، وہ مال کو پھینک دیں گے، کچھ لوگ مال لینے اور کچھ لوگ مال چھوڑنے والے ہوں گے۔ ہر نادم و پشیمان شخص آنسو بہائے گا، وہ لوگ کچھ بھی نہ پائیں گے۔ پھر وہ لوگ بیت المقدس کے قریب لد گاؤں کی طرف نکلنے کا ارادہ کریں گے۔ آگے حضرت حذیفہ کی روایت ہے کہ وہ لوگ تکبیر بلند کرتے ہوئے روم کے قلعوں کو فتح کریں گے، اور انہی سے پھر روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ قسطنطنیہ اور روم کو فتح کر لیں گے اور وہاں 40,000 لوگوں کو قتل کریں گے۔ وہاں سے سونا اور قیمتی جواہرات کی صورت میں بہت سے خزانے نکالیں گے، وہاں 1 سال قیام کریں گے، مساجد کی تعمیر کریں گے۔ پھر لوگ دوسرے شہروں کے لیے روانہ ہوں گے، اور جب وہ لوگ ان دونوں شہروں کے خزانہ کو آپس میں تقسیم کر رہے ہوں گے تو اچانک دجال کے متعلق چیخ سنیں گے کہ وہ شام میں تمہارے پیچھے تمہارے اہل و عیال میں آ چکا ہے۔ یہ لوگ لوٹیں گے، لیکن یہ بات غلط ہوگی، یعنی کہ جھوٹ ان سے بولا جائے گا۔ پھر وہ لوگ 1000 سواریاں تیار کریں گے جن پر مقام وقاع سے سوار ہوں گے، اور یہ مشرقی و مغربی، شامی اور حجازی لوگ ہوں گے۔ حجاز مراد مدینہ اور اس کے آس پاس کا، تو جو ایک شخص کی چاہت پہ متفق ہو جائیں گے اور رومیوں کا رخ کریں گے، اور جب یہ لوگ تکبیر بلند کریں گے تو پھر اس کی دیواریں منہدم ہو جائیں گی اور وہاں 60,000 لوگوں کو قتل کریں گے۔ ایک اور طویل حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے ہوگا، اور ایک صحیح روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑی جنگ قسطنطنیہ کی فتح اور 7ویں مہینہ دجال کا نکلنا ہے، اور ایک روایت میں 7 سال کا ذکر ہے، اور امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں کہا کہ پہلی روایت جو ہے یعنی 7 مہینے والی روایت وہ زیادہ صحیح ہے۔ اب اگلا جو ہے کہ لوگ امام مہدی کی پناہ کس طرح لیں گے اور کیسے ان کے ساتھ لوگ منسلک ہوں گے، یہاں سے پھر ہم اگلی نشست میں انشاءاللہ کتاب کو مطالعہ کریں گے اور بطور خلاصہ سامعین و ناظرین کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان فتنوں سے اللہ تعالی ہمیں بچائے اور اپنی اور اپنے حبیب کریم کی رضا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔